السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بیشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 33 شروع کر رہے ہیں، ذبح کرنے کے بیان میں۔ توجہ سے مسئلے سنیے گا۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان کیا گیا ہے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز چھری ہاتھ میں لے لینی چاہیے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے کو کاٹیں یہاں تک کہ اس کی 4 رگیں کٹ جانی چاہیے۔ ایک تو وہ رگ جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس میں دانہ پانی جاتا ہے، اور 2 شاہ رگیں کہلاتی ہیں جو کہ سانس والی رگ کے دائیں بائیں طرف ہوتی ہیں۔ اگر ان 4 میں سے 3 ہی رگیں کٹیں تب بھی وہ ذبح درست ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر 2 ہی رگیں کٹیں تو وہ جانور مردار ہو گیا، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، ذبح کے وقت بسم اللہ قصدن نہیں کہا تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہو گیا، اور اگر بھول جائے تو پھر کھانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بالکل کند چھری جو تیز نہ ہو اس سے ذبح کرنا مکروہ ہے اور منع ہے کہ اس میں جانور کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھینچنا، ہاتھ پاؤں توڑنا کاٹنا، اور ان 4 رگوں کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کاٹے رکھنا، یہ سب مکروہ ہے۔ اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے اور رگیں تسلی سے شروع سے ہی کاٹ دی جائیں۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ چھری کا تیز ہونا ضروری ہے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ مسئلہ نمبر 4، ذبح کرنے میں مرغی کا گلا سارے کا سارا کٹ گیا تو اس کا کھانا درست ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اتنا زیادہ ذبح کر دینا یہ بات مکروہ ہے، مرغی مکروہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 5، مسلمان کا ذبح کرنا بہرحال درست ہے، چاہے وہ عورت ذبح کرے یا مرد، چاہے ناپاک ہو یا پاک ہو، ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے، اور البتہ کافر کا ذبح کیا ہوا جانور وہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جو چیز دھاری دار ہو، جیسے دھاری دار پتھر ہے یا گانے یا یہ جو بانس یا گنے کا جو چھلکا ہوتا ہے، یہ سخت قسم کا ہوتا ہے، اس سے بھی یہ بھی بہت تیز قسم کے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اگر ذبح کیا جائے اور ذبح کرنا ممکن ہو، اس سے اتنا موٹا وہ چھلکا ہو کہ جس سے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ گنے کا چھلکا ہے یا بانس کا ہے، تو اس سے ذبح کرنا بھی درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 34 ہے، حلال اور حرام چیزوں کے بیان کے بارے میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جو جانور اور جو پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں یا ان کی غذا فقط گندگی ہے، ان کا کھانا جائز ہی نہیں ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، بلی، کتا، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیرہ۔ اور جو ایسے نہ ہوں، جیسے طوطا، مینا، فاختہ، چڑیا، بٹیر، مرغابی، کبوتر، نیل گائے، ہرن، بطخ، خرگوش وغیرہ، یہ سب جائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بجو، گوہ، کچھوا، بھیڑ، خچر، گدھا، گدھی کا گوشت کھانا اور گدھی کا دودھ پینا یہ درست نہیں ہے۔ گھوڑے کا کھانا جائز تو ہے لیکن یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ دریائی جانوروں میں سے فقط مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کیے بھی کھانا درست ہے، ان کے سوا اور کوئی جاندار چیز بغیر ذبح کیے کھانا درست نہیں ہے، جب کوئی چیز مر گئی تو وہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی چیز میں چونٹیاں مر گئیں، تو وہ بغیر نکالے کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدھ چونٹی حلق میں چلی گئی تو مردار کھانے کا گناہ نہیں ہوا۔ بعض بچے بڑے بھی کوئی گولر وغیرہ ایک چیز ہے جو صاحب کتاب نے اس مسئلے میں بیان کی ہے، یہ کھا جاتے ہیں
اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور آنکھیں نہیں آتی، یہ حرام ہے، مردار کھانے کا گناہ ہوتا ہے۔ گولر کے اندر کے بھونگے، واللہ عالم، یہ بہرحال اگر کسی جگہ پر اس طرح کا مسئلہ پایا جاتا ہو تو اس کی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے، ورنہ واللہ عالم۔ مسئلہ نمبر 7، ہندو جو گوشت بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مسلمان سے ذبح کرایا ہے، اس سے مول لے کر کھانا درست نہیں ہے۔ البتہ جس وقت سے مسلمان نے ذبح کیا، اگر اسی وقت سے کوئی مسلمان برابر بیٹھا دیکھ رہا ہے یا وہ جانے لگا تو دوسرا کوئی اسی جگہ بیٹھ گیا تو یہ تب درست ہے، پھر وہ کھا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جو مرغی گندی چیزیں کھاتی پھرتی ہو اس کو 3 دن بند رکھ کر ذبح کرنا چاہیے، بغیر بند کیے کھانا مکروہ ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 35 ہے، یہ نشہ کی چیزوں کے بیان میں ہے۔ جتنی شرابیں ہیں وہ سب کی سب حرام اور نجس ہیں۔ باقی جو تاڑی ہوتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، دوا کے لیے ان کا کھانا پینا درست نہیں ہے، بلکہ اگر دوا میں ایسی چیز پڑی ہو اس کا لگانا بھی درست نہیں ہے۔ باقی آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ دوا میں کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے، کتنی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسئلہ نمبر 2 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شراب کے سوا اور جتنے بھی نشے ہیں، جیسے افیون ہے، جائے پھل ہے، زعفران ہے وغیرہ، ان کا حکم یہ ہے کہ دوا کے لیے اتنی مقدار کھا لینا درست ہے کہ بالکل نشہ نہ آئے، اور اتنی دوا کا لگانا بھی درست ہے، اور جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں اور اتنا کھانا کہ نشہ ہو جائے وہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تاڑی اور شراب کے سرکہ کا کھانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعض عورتیں بچوں کو افیون وغیرہ دے کر لٹا دیتی ہیں کہ نشے میں پڑے رہیں، روئیں دھوئیں نہیں، تو یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اولاد کی پرورش والدین کی ذمہ داری ہے، اس طرح کے کوئی بھی ہیلے اختیار نہیں کرنے چاہیے، یہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا